بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ششم کی درسی کتاب اردو، اس کا سبق نمبر 9 جو کہ ایک نظم ہے، اس کو بغور مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ 9ویں نظم دی گئی ہے کتاب نام سے۔ اس کے جو شاعر ہے وہ ہے جمال ناصر۔ اس میں ہم پہلی بات دیکھیں گے، جواہر لال نہرو ایک بار اپنے دوست کی دعوت پر اس کے گھر گئے۔ دوست نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، کھانے کے لیے ابھی وقت تھا۔ اس درمیان نہرو نے اپنے دوست کی کتابوں کی الماری کھولی۔ اتفاق سے الماری میں انہیں اپنی ہی کتاب نظر آئی، لیکن اس کتاب کے اوراق مڑے ہوئے تھے اور نہایت خراب حالت میں وہ کتاب رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کی یہ حالت دیکھ کر نہرو جی کو بڑا دکھ ہوا۔ دکھ ہونا یعنی کہ تکلیف پہنچی، افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم نے مجھے اپنے گھر بلا کر صدمہ پہنچایا ہے، تکلیف دی ہے، میں اب تم سے دوستی نہیں رکھوں گا۔ دوست کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے کون سا قصور ہوا۔ اس نے نہرو جی سے اپنا قصور دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری الماری میں میری کتاب نہایت خراب حالت میں رکھی ہوئی ہے۔ بہت ساری کتابوں کے اوراق پھٹے اور مڑے ہوئے ہیں۔ کتابیں ہماری دوست ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات نہرو جی نے اپنے دوست سے کہی۔ ذیل کی نظم میں بھی کتاب کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جو ذیل میں نظم دی گئی ہے، اس میں بھی کتاب کی اہمیت کو، اس کی وقت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی فائدے کو واضح کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ جان پہچان دیکھیں ہم۔ جان پہچان یہ شاعر کے تعلق سے، جمال ناصر 3 جولائی 1962 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد اسحاق ناصر سے انہیں شاعری کا ذوق ورثے میں ملا اور سن شعور تک پہنچتے پہنچتے وہ شاعری کرنے لگے۔ یعنی کہ وہ بڑے جیسے ہوتے گئے تو سن شعور سے تک پہنچتے پہنچتے وہ شاعری کرنے لگے، نوجوانی سے پہلے شاعری کرنے لگے۔ ان کی نظمیں اکثر بچوں کے رسائل میں شائع ہوتی ہیں۔ ربنا لک الحمد ان کی حمد و مناجات کا مجموعہ ہے۔ ان کا انتقال 12 فروری 2018 کو مالیگاؤں میں ہوا۔ یہ ہم نے شاعر کے تعلق سے جان پہچان کے بارے میں دیکھا۔ اب ہم دیکھیں کہ کتاب کی جو یہ اردو درسی کتاب ہے، اس میں یہ تصویر دی گئی ہے۔ تصویریں بھی بہت ساری معنی و اشارات بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تصویر کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں الماری ہے، الماری میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہے اور ایک بچہ جو ہے، ایک طالب علم اپنے سامنے کتاب کھولے ہوئے مطالعہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس میں کچھ کتابیں میز پر رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک موم بتی یا جسے ہم کہیں گے ایک شمع جل رہی ہے، اور شمع جب جلتی ہے تو اس سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر کتابوں کو روشنی سے تعبیر دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے نظم کا جو اشعار نظم کے، وہ اشعار کا ہم بغور مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ آسان سی نظم ہے۔ نظم کا پہلا مصرع دیکھیں۔ ذہن و دل میں علم کی شمع جلاتی ہے کتاب، تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب۔ ذہن و دل میں یعنی دل و دماغ میں علم کی شمع جلاتی ہے کتاب۔ ظاہر سی بات ہے، شمع جب جلتی ہے تو اندھیرا دور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دل و دماغ، ذہن کے اندر میں جب علم کی روشنی آتی ہے تو جہالت جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو یہ ہم کو کتاب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب۔ تیرگی یعنی تاریکی، اندھیرا۔ تاریکی سے، اندھیرے سے ہم کو کتاب روشنی میں لے کر آتی ہے۔ طالبان علم ہو یا ہو کوئی استاد فن، طالبان علم
علم کو حاصل کرنے والا، اسے کہتے ہیں طالبان علم، یا ہو کوئی استاد فن، یا کوئی استاد فن ہو، یعنی علم حاصل کرنے والا ہو یا علم سکھانے والا ہو، درس و تدریس کرنے والا ہو، ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب، ہر کسی کے اوپر میں علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب۔ موتی لٹانا یعنی اس کو باعزت کرنا، اس کی وقت کو بڑھانا، اس کی عزت کو بڑھانا، یہ جو ہے کارنامہ اس جہاں میں کر گیا، عظمت اسلاف کے قصے سناتی ہے کتاب۔ ہم دیکھتے ہیں کتاب کا مطالعہ کرنے سے، کتاب کو پڑھنے سے، کہ دنیا کے اندر میں کوئی کب کیا کارنامہ کر کے گیا، اس جہاں میں کیا کیا اس نے خدمات کیے، کیا کیا عجیب و غریب اس نے اعمال کیے، کام کیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ واقعات ہم کو کتاب کے ذریعے سے ہی سمجھ میں آتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں، ہم کو معلوم ہوتے ہیں، ہم کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ عظمت اسلاف کے قصے سناتی ہے کتاب۔ اسلاف یعنی گزرے ہوئے لوگ، جو ہمارے بزرگ لوگ گزر گئے، جنہوں نے علم حاصل کیا، علم میں مہارت حاصل کی، تو عظمت اسلاف کے قصے سناتی ہے کتاب۔ بزرگوں کے قصے ہم کو کتاب ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں تصویریں بھی ہیں، خاکے بھی ہیں، گل بوٹے بھی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ کتاب کے اندر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو کتاب کے اندر میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، خاکے بھی یہ تصویریں کو کہا جاتا ہے۔ گل بوٹے، گل یعنی پھول، پتے، تو جو پھول وغیرہ جس سے ہم کو مہک پہنچتی ہے، پھولوں سے خوشبو ملتی ہے، اسی طریقے سے پھول ہر کسی کو بھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، تو اسی طریقے سے کتاب میں بھی اس کا مطالعہ کرو تو معلومات کے اندر میں اضافہ ہوتا ہے، ہم کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس میں تصویریں بھی ہے، خاکے بھی ہے، گل بوٹے بھی ہے، نت نئے رنگوں سے سب کا دل لبھاتی ہے کتاب۔ اس طریقے سے کتاب جو ہے نئے نئے رنگوں سے، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ ذرائع سے ہمارا جو ہے دل لبھاتی ہے کتاب۔ چین کی، جاپان کی، ایران اور افغانستان کی، گھر میں بیٹھے سیر دنیا کی کراتی ہے کتاب۔ کہ اب جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، تو مختلف کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں کے اندر میں ذخیرہ ہوتا ہے، علم کا سمندر ہوتا ہے، الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم کو چین کی، جاپان کی، ایران اور افغانستان کی، گھر بیٹھے ہم کو تمام دنیا کے ممالک کی، ہم جس کا چاہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو ممالک ہیں ان کے اندر میں کیا کیا خصوصیات ہے، کیا کیا اچھائیاں ہے، وہ ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس کا ہم کو علم گھر بیٹھے ہوتا ہے، اور گھر بیٹھے گویا کہ ہم دنیا کی سیر کر لیتے ہیں کتاب کے ذریعے سے۔ تو اسے شاعر کہہ رہا ہے کہ گھر بیٹھے سیر دنیا کی کراتی ہے کتاب۔ پاس جب کوئی نہ ہو تب دوست بن جاتی ہے یہ، کس قدر تنہائیوں میں کام آتی ہے یہ ہے کتاب۔ جب ہمارے پاس میں اگر کوئی نہ ہو، جیسے لڑکے ہیں تو ان کے پاس میں دوست ہوتے ہیں، لڑکیاں ہیں تو ان کی سہیلیاں ہوتی ہے، جب اگر ہمارے پاس میں کوئی نہ ہو تو کتاب ہی ہماری بہترین دوست اور بہترین رفیق، بہترین ساتھی بن جاتی ہے۔ اس طرح شاعر کہہ رہے ہیں کس قدر تنہائیوں میں کام آتی ہے کتاب۔ اس طرح جو ہے کتاب یہ تنہائی کے اندر میں بھی اکیلے پن کو محسوس نہیں ہونے دیتی ہے، بلکہ انسان کتاب کے اندر میں پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے تو علم کے اندر میں لگا ہوا ہوتا ہے، علم کو وہ حاصل کرتے رہتا ہے۔ اگلا ہم شعر دیکھیں۔ مسکرا کر مشکلوں کا سامنا کیسے کرے، حوصلوں کی عزم کی باتیں سکھاتی ہے کتاب۔ مسکرا کر مشکلوں کا سامنا کیسے کرے۔ اب ہم دنیا کے اندر میں رہ رہے ہیں تو دنیا کے اندر میں پریشانیاں، سکھ دکھ لگا ہوا ہے، تو دنیا کے اندر میں مشکلات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان مشکلوں کا ہم کیسے سامنا کریں، ان کا کیسے مقابلہ کریں۔ حوصلوں کی عزم کی باتیں سکھاتی ہے کتاب۔ تو کتاب کے ذریعے سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے، امنگ ملتی ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، عزم کی باتیں سکھاتی ہے کتاب۔ اس طریقے سے حوصلہ کی، ہمت کی، عزم کی باتیں ہم کو کتاب کے ذریعے سے
حاصل ہوتی ہے۔ نیکیاں کیسے کرے، کیسے برائی سے بچے، امتیاز خیر و شر کیا ہے بتاتی ہے کتاب۔ نیکیاں کیسے کرے، نیک اعمال ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم کتاب کے ذریعے سے پڑھیں گے کہ نیکیاں، نیک اعمال والے کون کون سی نیکیاں ہے جس کو ہم کو کرنا ہے، کون کون سے ایسے اعمال ہے، کام ہیں جن کو ہم کریں گے تو نیکیاں حاصل ہوں گی ہمیں، اور کیسے برائی سے بچے، اور برائی کیا ہے، برائی سے ہم کیسے بچیں، اس کا جو امتیاز خیر و شر کیا ہے، اس کی جو امتیاز یعنی کہ فرق، تو امتیاز خیر و شر، اچھائی، خیر یعنی اچھائی، وہ یعنی اور، شر یعنی برائی، امتیاز خیر و شر کیا ہے بتاتی ہے کتاب۔ کتاب کے ذریعے سے ہی ہم کو اچھائی برائی کا علم ہوتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق اچھائیاں کرتے ہیں، اور پھر کتاب ہی سے پڑھنے کے بعد میں گناہوں سے، برائیوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور پھر بچنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب ہی ہے۔ روز کرتی ہے نئی باتوں سے ہم کو آشنا، ہاں ہمارا علم ہر لمحہ بڑھاتی ہے کتاب، روز کرتی ہے نئی باتوں سے ہم کو آشنا۔ روزانہ ہم اگر کتاب کا مطالعہ کو اپنا معمول بنا لیں اور کچھ وقت روزانہ کتاب کو کے لیے ہم دیں، اس کو ہم پڑھیں، تو اس کے ذریعے سے ہم کو روزانہ اپنے علم میں، اپنی معلومات میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، اور نئی باتوں سے ہم کو آشنا کرتے رہتی ہے۔ آشنا کرنا یعنی پہچان کرانا، پہچان والے کو کہا جاتا آشنا۔ روز کرتی ہے ہم کو نئی باتوں سے پہچان، واقف کراتی ہے، آشنا کراتی ہے۔ ہاں ہمارا علم ہر لمحہ بڑھاتی ہے کتاب۔ اس طرح ہم جتنا مطالعہ کرتے رہیں گے اتنا ہمارا علم بڑھتے رہے گا۔ کس طرح بہتر طریقے سے گزارے روز و شب، زندگانی کا ہنر ہم کو سکھاتی ہے کتاب۔ کس طرح ہم اچھے طریقے سے روز و شب، روز یعنی دن، وہ اور شب یعنی رات، کس طرح ہم اچھے طریقے سے دن و رات گزارے، دن و رات ہم کس طرح اچھے ڈھنگ سے گزارے، زندگانی کا ہنر ہم کو سکھاتی ہے کتاب۔ اور زندگانی جینے کا ہنر جو ہے یہ ہم کو کتاب ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کیسے گزاری جائے، کیسے اعمال اختیار کیے جائے، کیسا زندگی میں رہا جائے، اس کو جو ہے ہم کو کتاب ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ صرف آنکھیں ہی نہیں، بیدار ذہن و دل بھی ہو۔ اب ہم جب کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف آنکھیں ہی نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھیں اور زبان سے پڑھیں، بلکہ بیدار ذہن و دل بھی ہو، بلکہ ہم کو ہمارا دل، ذہن، اس کو بیدار بھی رکھنا ہے، دھیان کے ساتھ میں کتاب کو مطالعہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کتاب کے اندر میں کیا درس دیا گیا ہے، کیا اچھائیاں بتائی گئی ہے، کن برائیوں سے واقف کرایا جا رہا ہے، اس کو ہم کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جاگ جاؤ خواب غفلت سے جگاتی ہے کتاب، جاگ جاؤ خواب غفلت سے جگاتی ہے کتاب۔ خواب غفلت یعنی انسان غفلت کے اندر میں رہتا ہے تو جس کی وجہ سے کچھ کام نہیں کرتا ہے، اچھائیاں نہیں اختیار کرتا ہے، اور وہ غافل بن کر زندگی گزارتا ہے، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، سیکھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، علم کا کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، تو یہ غفلت ہے۔ اسے ایک خواب غفلت کہا گیا ہے۔ جاگ جاؤ یعنی بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خواب غفلت سے جگاتی ہے کتاب۔ کتاب جو ہم کو غفلت سے جگاتی ہے۔ مجھ کو پڑھ کر دولت علم ہنر حاصل کرو، ایک یہی پیغام دنیا کو سناتی ہے کتاب۔ کتاب کہتی ہے، کتاب گویا کہ کہہ رہی ہے کہ مجھ کو پڑھ کر دولت علم ہنر حاصل کرو۔ علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چور، کوئی رہزن چرا نہیں سکتا ہے، اور علم جو بھی حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے پاس میں ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے علم، لیکن اس کے پاس سے کوئی علم کو چرا نہیں سکتا ہے۔ مجھ کو پڑھ کر دولت علم ہنر حاصل کرو۔ لیکن دنیا کی جو دولت ہے اس کو چور چرا سکتے ہیں، چرا لیتے ہیں رہزن، لیکن علم ایسی دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، اس لیے علم بہت اونچی دولت ہے۔ مجھ کو پڑھ کر دولت علم ہنر حاصل کرو۔ اور کتاب کو پڑھ کر دولت بھی حاصل ہوتی ہے، علم بھی حاصل ہوتا ہے، ہنر بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر
دولت علم ہنر کے ذریعے سے دنیا کے اندر میں آرام سے زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ ایک یہی پیغام دنیا کو سناتی ہے کتاب، اور یہی ایک پیغام ہے، یہی جو باتیں ہیں اچھائیوں کی، خوبیوں کی، صفات کی، یہ باتیں کتاب جو ہے وہ ہم کو سناتی ہے۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب نظم جو تھی وہ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے یہاں پر شاعر جمال ناصر نے کتاب کی فضیلت اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم جو اس کے سوالات جوابات ہیں اس کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر میں ملاحظہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور آئندہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس نظم کے سوالات اور جوابات کو ملاحظہ کریں گے، پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔